اب اگر آپ کہتے ہو نہیں عرش پہ بیٹھا ہے تب بھی ہم مانیں گے، تو اس کا پھر سوال میرے پھر 2-3 سوال سن لے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے 10 سوال کیے اس تعلق سے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا تو عرش حادث ہے کہ غیر حادث ہے آپ کے نزدیک؟ پہلا سوال۔ دوسرا، عرش جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے کہ بعد میں پیدا ہوا؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا جیسا آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، تو جتنا عرش پر بیٹھا اس کا پورا وجود، تو عرش اور اس کا وجود مبارک دونوں برابر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں عرش اور اللہ برابر برابر ہے، جیسے ابن تیمیہ نے بھی کہا، تو معاذ اللہ پھر عرش اور خدا برابر برابر ہو گئے تو یہ بھی خدا کی ذات میں شریک ہو گیا۔ اور اگر آپ کہتے نہیں عرش چھوٹا ہے، اللہ کا وجود بڑا ہے، تو جتنا حصہ عرش سے لگا ہے وہی خدا ہے کہ جو عرش کے باہر حصہ ہے وہ بھی خدائی میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا، تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جیسے ازل سے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ بیٹھا کیوں؟ جیسے پہلے تھا ویسا کیوں نہیں رہا؟ اور اگر آپ کہتے نہیں پہلے سے ہی عرش پہ بیٹھا ہے تو عرش بھی ازلی ہوا، یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ پھر میں ایک سوال اور کرتا ہوں پانچواں، کہ اللہ عرش پر بیٹھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو عرش سے اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں اتر سکتا، تو میں کہوں گا خدا عاجز ہے، مجبور ہے کہ اتر نہیں سکتا، اور جو مجبور ہے وہ خدا نہیں۔ اور پھر آپ کہیں نہیں اتر سکتا ہے، قادر ہے، تو میں کہوں گا جو اتر جائے اس کی ذات میں تغیر آ گیا، جس کی ذات میں تغیر آ جائے وہ خدا نہیں۔ تو اگلوں گے بھی تو پھنسوں گے، نگلوں گے بھی تو پھنسوں گے۔ یہ میں نے 5 سوال سنائے، 10 سوال آپ اس CD میں سننا۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا، یہ صرف اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل نہیں ہے بلکہ اللہ کے جسم کے بھی قائل ہے۔ الزام یہ ہم پر لگاتے ہیں کہ سنی لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، ان کا شرک دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، یہ اللہ کا جسم بھی مانتے ہیں۔ اور اللہ کے جسم کے تعلق سے ایک فرقہ تھا بہت پہلے جس کا پیشوا جعد بن درہم تھا۔ جعد بن درہم ایک پہلا شخص ہے جس نے عقیدہ قائم کیا تھا کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، کان بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، پورا جسم ہے اس کا۔ اس زمانے میں علماء نے اس کو واجب القتل کہا، اس پہ فتوے لگائے، مگر اسی عقیدے کو 661 ہجری کے بعد ابن تیمیہ نے دوبارہ اس کو پیدا کیا، اسی نظریے کو زندہ کیا، اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ جسم بھی رکھتا ہے معاذ اللہ، اور اس کی پوری ذریت آج تک اللہ کو جسم مانتی ہے، جسم کے قائل مانتی ہے۔ چنانچہ